بدر اور احد کے مابین یہ جو چن چن کے مسلمانوں کو اذیت دینے والے شعراء تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو تیسرا بڑا آرڈیننس جاری کیا تھا وہ کعب بن اشرف کے قتل کا تھا۔ اور کعب بن اشرف بہت بڑا یہودی غنڈہ سمجھ لیں، بدماش سمجھ لیں، اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا کرتا تھا، مسلمان عورتوں کی حد و خال کو بیان کیا کرتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اندر بھی اشعار پڑھا کرتا تھا۔ اور بدر کے مارکے کے بعد اس کے جرائم کی فہرست طویل ہوتی گئی۔ بدر کے مارکے کے بعد یہ بڑا غضب و غضب کا شکار رہا، حتیٰ کہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا۔ آپ لوگ جب کبھی مدینہ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ مدینہ جائیں تو آج بھی آپ اگر وہاں ٹیکسی ڈرائیور کو یا کسی مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم سے پوچھیں کہ ہم نے کعب بن اشرف کا قلعہ دیکھنا ہے، تو وہ آپ کو جبل مخروق کی سائڈ پہ لے جا کر کعب بن اشرف کے قلعے کی ان بنیادوں کے اوپر لے جائے گا۔ آج بھی جو جائے وہاں پہ اتنا مضبوط اس نے قلعہ قائم کیا ہوا تھا، اس کی بنیادیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ خط و خال اس کے گھر کے موجود ہیں۔ اس نے بدر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ایسی انتہا کی، اسلحہ تھا، طاقتور تھا، کچھ مدینہ کی حدود سے باہر رہتا تھا، تو اس کو یہ وہم تھا کہ شاید مسلمانوں کی میں دسترس میں نہیں آ سکوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کمزور ہیں، ابھی میرے بارے میں کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور مکہ مکرمہ جا کر رسول اللہ کے خلاف شعر کہنے لگا، اور بدر کے جو مقتول تھے ان کے بارے میں کہنے لگا۔ بڑے اشعار اس کے مشہور ہیں عربی زبان میں کہ وہ کیسے کیسے سردار تھے جن کو بدر میں قتل کیا گیا، ان کے اوپر رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، یعنی ایسی شاعری جس سے قریش کے اندر جوش پیدا ہو، بدلے کی آگ بڑھ کے ان کے سرداروں کا نام لے لے کے ان کو غیرت دلایا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والے وہ عظیم الشان شاعر حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کے پیچھے مکہ چلے جاؤ۔ آپ اندازہ کیجئے یہ صحابہ کیسے جانثار تھے جنہوں نے ہجرتیں کی تھی مدینہ آ کے، بدر کے بعد یہ حسان مکہ پہنچ گئے، جہاں پہ کعب جا کے شعر پڑھتا، یہ کعب کے اشعار کے مقابلے میں فی البدیہہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اور ان اشعار کی ترتیب، وہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، جو کوئی عربی زبان میں مطالعہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کعب کی انہوں نے اس کے اندر بڑی زبردست حجب بیان کی، یہاں تک کہ کعب جس گھر میں داخل ہوتا حسان بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاتے، اور جب وہ اشعار کے بدلے میں اشعار پڑھتے تو قریش مکہ کے کافر بھی کعب کو پھر پناہ نہ دیتے تھے۔ تو کعب بہت تنگ آ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد یہاں تک میرے پیچھے بھیج دی ہے۔ بہرحال اس کے جذبات بڑھتے گئے یہاں تک کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کے چچا ان کی بیوی ام فضل کے بارے میں گھٹیا اشعار کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا، یعنی کعب بن اشرف کے معاملے میں ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا۔ تو محمد بن مسلمہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اچھا کر دیجئے، مجھے آپ سے کچھ اجازتیں لینی ہیں۔ یہ اسلامی فقہ کے کچھ ابواب ہیں جو اس واقعے سے نکلتے ہیں، بلکہ اسلامی فقہ کے جو شاتم رسول ہے نا، اس کی جو شرعی سزا ہے، حقیقت میں اس کی بنیاد اس ایک واقعے کے اوپر اور اسی واقعے کے اوپر اسلامی ریاست کی بہت سی بنیادیں، بہت سی باتیں فقہی طور پہ اصطلاحات بھی منظم کی گئی۔ مثلا محمد بن مسلمہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ بولنا پڑے گا، مراد یہ تھی کہ مجھے کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا، مجھے کچھ خلاف حقیقت بات کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو انہوں نے کھل کر کہا کچھ مزید، یعنی مفہوم یہ تھا کہ کچھ ایسے الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں جو بظاہر کفریاں ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فقہ کا یہ باب کھولا کہ جنگ کے دوران کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو یا حربی کافر موجود ہو، اس وقت نہ صرف خلاف حقیقت بات کی جا سکتی ہے، اگر کوئی سپاہی پکڑا جائے
اگر کوئی اہلکار مسلمانوں کا مجاہد پکڑا جائے تو وہ خلاف حقیقت بات بھی کر سکتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو منہ سے کفریہ کلمات بھی پڑھ سکتا ہے، یہ اجازت موجود ہے۔ لیکن صحابہ ایسے تھے، انہوں نے تختہ دار کے اوپر بھی کئی مرتبہ اس بات کو ثابت کیا کہ نہ ہم خلاف حقیقت بات کہیں گے، نہ ہم کفریہ بات کہیں گے، اگرچہ اجازت موجود تھی۔ اب محمد بن مسلمہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازتیں طلب کر لیں تو کچھ 3-4 دن گزر گئے تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا بات ہے، ابھی ایک اتنے بڑے مارکے پہ جانا ہے اور تم کھانے پینے کو چھوڑ رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے کچھ وعدہ کیا اور اب وعدہ کیے ہوئے کچھ دن گزر گئے ہیں تو میں پریشان ہوں، پتہ نہیں میرا وعدہ پورا ہو یا نہ ہو۔ اس ٹینشن میں، اس فکر میں، اس غم میں کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، آج ہم وعدہ کر لیں، ہماری کیفیت کیا اور صحابہ کی کیفیت کیا ہے کہ وعدہ پورا ہونے میں کچھ تخیر ہو رہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا محمد بن مسلمہ کو ایسی بات نہیں ہے، آپ کھانا بھی کھائیے پیئے بھی، آپ نے وعدہ کیا، اب آپ کے اوپر صرف جد و جہد کرنا فرض ہے، آگے کامیاب آپ ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ نے صرف جد و جہد کرنی ہے، ہرگز کھانا اور پینا ترک مت کیجئے۔ تو ان کی جان میں جان آئی، لیکن انہوں نے ایک منصوبہ بندی اس دوران بنا لی تھی کہ میں کیسے کعب بن اشرف سے ڈیل کروں گا۔ کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، یہ وہ اجازت تھی جو رسول اللہ سے طلب کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ معاذ اللہ بڑا بگڑ گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں نعوذ باللہ آپ سے کچھ کھجورے لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے زکوٰۃ لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کی جس سے کعب بن اشرف کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکا ہے دلی طور کے اوپر۔ آپ مجھے کچھ کھجوریں دیجئے۔ کہا گروی میں کیا دو گے؟ کہا گروی کے لیے تو آپ بتائیں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، تمہاری عورتیں۔ کہا عورتیں تو نہیں دے سکتا، تم، پھر اس کے اندر ایک حکمت ہے، اس کی تعریف کی کہ تم مدینہ کے سب سے خوبصورت آدمی ہو، تمہیں عورتیں دے کے میں پاگل ہوں تمہیں عورتیں تمہارے پاس چھوڑ جاؤں؟ کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھوا دو۔ کہا پھر ساری دنیا مجھے عیب دے گی، عیب جو ہی کرے گی کہ چند ڈھیر کھجوروں کے بدلے میں بچے گروی رکھ آئے ہوں۔ پھر کیا گروی رکھو گے؟ کہا اپنا اسلحہ گروی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حکمت عملی تھی کہ بات اس کے دل میں یہ بھی ڈال دی کہ معاذ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں نعوذ باللہ، اور یہ بھی ڈال دی کہ میں اسلحہ لے کے آؤں گا تو کہیں الرٹ نہ ہو جانا، اسلحہ گروی رکھنے کے لیے آؤں گا۔ یہ حکمت عملی تھی جو انہوں نے اختیار کی۔ پھر جس رات یہ کام سر انجام دینا تھا اپنے ساتھیوں کو، ابو نائلہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور ابو نائلہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو رضائی بھائی ہونے کے باوجود رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، تابعداری کرتے ہوئے محمد بن مسلمہ کے ساتھ گئے۔ اب اس رات کو پوری پلاننگ مکمل کر لی تھی، ایک ان کے دل میں محبت کا، مودت کا بیج بویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونا ظاہر کیا، اسلحہ لے کے آنے پہ ان کا الرٹ نہ ہو سکے وہ، اور پھر آخری حکمت عملی ابو نائلہ کو بھی ساتھ لے آئے کہ رضائی بھائی ہے، اور پھر آواز لگائی کہ میں آ چکا ہوں، گروی رکھنے کے لیے اسلحے کو لے آیا ہوں۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا مجھے خون کی خوشبو آتی ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، وہ اس کے ساتھ تو کیسی بات کرتی ہو؟ ابو نائلہ میرا سگا بھائی، رضائی بھائی، سگے بھائی کی طرح مانا جاتا تھا، وہ بھی موجود ہے، مجھے ان دونوں سے کوئی خطرہ نہیں، اور رات کے اس پہر اگر دشمن بھی آواز لگائے، عربوں کا ایک کلچر تھا، تو میں اگر مجھے موت کے لیے بھی بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ خیر وہ نیچے اترا تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مجھے تیرے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا اپنا سر سونگنے کی اجازت دے گا؟ اس نے کہا سونگ لے۔ سونگ لیا اچھی طرح تاکہ یہ وہم بھی نکل جائے۔ ارادہ تھا دوبارہ سونگوں گا۔ اپنے ساتھ جو دو ساتھی اور ابو نائلہ کو لے کے آئے تھے ان کو یہ بتایا تھا کہ جب میں اس کے سر کو پکڑ لوں اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ تو تم نے تلوار چلا کے کام کو تمام کر دینا ہے۔ قلعے سے کچھ دور لے کے گئے، کہا دوبارہ وہ خوبصورت بینی بینی خوشبو جو تیرے سر کے اوپر جو تو نے تیل لگایا ہے
सूंघना चाहता हूँ। अब की बार मजबूती से बालों को पकड़ा अबू नायला को और अपने 2 साथियों को हुक्म किया इसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए। फिर इस तरह काब बिन अशरफ की गर्दन को मोहम्मद बिन मसलमा ने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे जुदा किया, और ये एजाज आपको हासिल हुआ और इस्लामी फ़िक़्ह का एक अजीम बाब लिखा गया। कहाँ है गामदी साहब? गामदी साहब हमेशा शातमे रसूल के बारे में 2 पॉइंट रखते हैं। एक, गैर मुस्लिम हो तो ही ने रसालत करे, उसकी सजा मौत नहीं है, ये गामदी का फलसफा खिलाफ कुरान और सुन्नत है। दूसरा, वो कहते हैं मुआहिद हो, जिम्मी हो, इस्लामी रियासत का गैर मुस्लिम जिसके साथ मुआहिदा हुआ हो उसकी सजा मौत नहीं है। आइए इस एक वाक्य से ये दोनों इश्कालात भी दूर होते हैं। काब बिन अशरफ के साथ, यहूदियों के साथ रसूलुल्लाह का मुआहिदा था कि नहीं? मुआहिद थे। जिनके साथ अहद हो वो भी अगर रसूलुल्लाह की तौहीन करे तो उनकी सजा भी सर तन से जुदा है, और अगर गैर मुस्लिम भी करे, हत्ता के बाद फुकहा ने यहाँ पे एक और बात भी लिखी है, और सलाम है फुकहा के ऊपर भी, उन्होंने कहा ये बात भी गौर कीजिए कि ये मदीना की बाउंड्रीज के ऊपर रहता था। तो ये जो अश्काल पेश किया जाता है कि गुस्ताहे रसूल अगर इस्लामी रियासत में नहीं है, गैर यानी इस्लामी रियासत की हदूद में नहीं है, गैर मुस्लिम मुल्क में, हम आजकल के दौर में दारुल कुफर में है, तो शायद उसकी सजा मुअत्तल हो जाती है, हरगिज नहीं। ये तीनों के तीनों अश्कालात इस काब बिन अशरफ के वाक़े से क्लियर हो जाते हैं कि गुस्ताही करने वाला, गुस्ताहे रसूल चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे जिम्मी हो, चाहे रियासत से बाहर रहता हो, उसकी सजा सरतन से जुदा ही है इस्लामी शरीयत में। और इसके कत्ल का मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। यहूदियों के अंदर सबसे पहले यहूदी आए और आके अल्लाह के रसूल से शिकवा करने लगे, ये आपके सहाबा ने क्या किया। और वैसे अगर इस वाक़े को आप बितफसील पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। 12 मुनाफिकीन तो मदीने में मौजूद थे ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात ओपन की थी कि कौन है जो काब बिन अशरफ का सर लेके आएगा। लेकिन सहाबा की राजदारी और ईमानदारी को देखिए कि काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद भी ये राज अफशाना हो सका, और ना काब बिन अशरफ को ये खबर मिली कि ये मेरे कत्ल का इरादा बन रहा है और मंसूबा बन रहा है। फिर जब यहूदी आए, उन्होंने कहा आपके सहाबा ने क्या किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका खून ज़ाया चला गया, इसका खून ज़ाया चला गया, इसके बारे में ना किसास होगी, ना दियत होगी, ना मेरी तुम्हारे से गुफ्तगू होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन के यहूदियों के जो दिल थे उनके ऊपर हैबत पड़ गई। और फिर अगर जो यहूद अपनी शरारतों में मसरूफ़ रहे, लेकिन अबू अफक के बाद और काब बिन अशरफ के कत्ल के बाद कुछ इन यहूदियों की शरारतों में कमी ज़रूर आई, लेकिन उनके दिल के अंदर जो गुस्से का और नफरत का लावा था वो बढ़ता चला गया।